بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبقری فروری 2026 پیج نمبر 52۔ خواہشات پر قابو۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ ہے جو اپنی خواہش پر قابو نہ رکھ سکے اور قوی وہ ہے جو ضبط کی قوت رکھتا ہو۔ سورج چاند گرہن 2026۔ اگلا سورج گرہن۔ اگلا سورج گرہن 17 فروری سن 2026 کو لگے گا۔ گرہن کی جزوی ابتدا پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 2:56 انتہائی نقطہ عروج 5:12 اور اس کا مکمل اختتام 7:27 پر ہوگا۔ گرہن کا کل دورانیہ تقریباً 4 گھنٹے 31 منٹ کا ہوگا۔ اگلا چاند گرہن۔ اگلا چاند گرہن 3 مارچ سن 2026 کو لگے گا۔ گرہن کی جزوی ابتدا دوپہر 1:44 انتہائی نقطہ عروج 4:33 اختتام 7:23 پر ہوگا۔ قائرین، ماہنامہ عبقری میں ہر ماہ دیے جانے والے سورج اور چاند گرہن کے اعمال سے بے شمار لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ آپ بھی اپنے مشاہدات بذریعہ خط ضرور لکھ کر بھیجیں۔ نوٹ: عبقری ہر عمل مستند دیتا ہے، غیر شرعی نہیں۔ ثبوت جاننے کے لیے فیس بک پر پیج وزٹ کیجیے۔ آپ کو انشاءاللہ عبقری کے ہر عمل کا مستند حوالہ ملے گا۔ اچھے نصیب اور مقدر پر لگے تالے کھلوانے کے لیے اس ماہ ہرگز غفلت نہ کریں۔ سورج گرہن کے فیصلہ کن عملیات۔ اس ماہ 17 فروری سن 2026 کو سورج گرہن ہوگا، جس کی تفصیل اوپر بیان کر دی گئی ہے۔ اس دوران درج ذیل اعمال کریں۔ بہترین نصیب اور مقدر: ایک چھوٹا سا تالا اپنے پاس کھلا ہوا رکھیں، بند نہیں کرنا۔ پھر 7 مرتبہ سورہ کوثر اول آخر درود پاک کے ساتھ اس ترتیب سے پڑھنی ہے کہ جب اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرَ پر پہنچیں تو اس آیت کو 100 مرتبہ دہرائیں۔ اسی ترتیب سے 7 مرتبہ سورہ کوثر مکمل کریں۔ اس دوران رزق، صحت، اچھے نصیب اور مقدر کا تصور رکھیں کہ ان پر لگے ہوئے تالے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ چابیاں علیحدہ دفن کریں اور تالا کسی ایسی جگہ دفن کریں یا دریا وغیرہ میں پھینک دیں جہاں کوئی نہ دیکھے، مگر تالا بند نہیں کرنا۔ اس عمل کا ہدیہ 100 روپے کسی مستحق کو صدقہ کر دیں۔ ہر قسم کی محتاجی ختم۔ سورہ اخلاص اول آخر درود پاک کے ساتھ اس ترتیب سے پڑھیں کہ جب اللہ الصمد پر پہنچیں تو اس آیت کو 121 مرتبہ پڑھیں اور پھر باقی سورت مکمل کریں۔ اسی ترتیب کے ساتھ 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ اس عمل کا ہدیہ 50 روپے کسی مستحق کو صدقہ کر دیں۔ روحانی طاقتوں کا حصول۔ 543 مرتبہ یعنی 543 مرتبہ حروف صوامت احدر ستہ کلمہ پڑھیں۔ یہ عمل ہدیہ اس کا 543 روپے یا اتنے روپے کا کھانا یا شیرنی مستحق لوگوں کو دے دیں۔ مسائل کا حل فوری پائیں۔ مایوسیاں، ناکامیاں، بندشیں، مسائل ختم کرنے کے لیے ہر اسلامی ماہ کی 22 تاریخ کو تعویذ یار غار یار مزار کا ساتھ لینا ہرگز نہ بھولیں۔ اسے لکھ کر اپنی دلی مراد پائیں۔ بے شمار آفات، بلیات اور مشکلات ٹلوا چکے آپ بھی ابھی تعویذ یار غار یار مزار لکھنے کا طریقہ اور پوری تفصیل جاننے کے لیے یہ QR کوڈ سکین کریں اور مسائل کا حل فوری پائیں۔ سیاہ گھنی اور لمبی زلفوں کا قدرتی فارمولہ۔ قائرین، ذیل میں تحریر کیے گئے تمام ٹوٹکے میرے آزمودہ ہیں، آپ بھی ضرور آزمائیں۔ میرے شوہر کو کافی عرصے سے کالا یرقان کا مرض لاحق تھا۔ ادویات سے بھی افاقہ نہیں ہوا۔ پیسوں کا ضیاع الگ ہو رہا تھا۔ کسی جاننے والے نے ایک ٹوٹکا بتایا جس کے استعمال سے کچھ ہی دنوں میں اس بیماری سے صحت نصیب ہوئی۔ آٹا گوندھنے کے بعد جو پانی بچ جائے وہ پی لیں۔ دیکھنے میں معمولی سا نسخہ مگر اثر لاجواب ہے۔ کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس ٹوٹکے سے اتنے بڑے مرض سے خلاصی ملی ہے۔ سیاہ گھنی اور لمبی زلفوں کا راز۔ یہ ٹوٹکا آزمانے کے بعد میرے اور میری بیٹیوں کے بال لمبے، گھنے اور سیاہ ہو چکے ہیں۔
1 کپ سرسوں کا تیل، 1 کپ ایلو ویرا کا گودا، 1 عدد پیاز اور 4 انچ ادرک کا ٹکڑا۔ تیل کو کڑھائی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر گرم کریں۔ پیاز اور ادرک باریک کاٹ کر اس میں ڈال دیں۔ جب تمام چیزیں جل کر سیاہ ہو جائیں تو اس کو چولہے سے اتار لیں اور چھان کر ایلو ویرا کا گودا بھی اچھی طرح مکس کر کے کسی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ نہانے سے 1 گھنٹہ پہلے لگا کر بال کسی اچھے ہربل شیمپو سے دھو لیں۔ بالوں کو قدرتی رنگ دیں۔ عمر کے ساتھ ساتھ میرے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی۔ بیٹیوں کے بال بھی وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو گئے۔ اس مقصد کے لیے ایک ٹوٹکا آزمایا جس سے مسئلہ حل ہو گیا۔ ٹوٹکا: 1 چمچ ہلدی، 1 چمچ چائے کی پتی، دونوں چیزوں کو توے پر ہلکی آنچ پر اتنا بھونیں کہ دونوں اجزاء کالے ہو جائیں۔ اس کو ٹھنڈا کر کے سرسوں کے تیل میں اچھی طرح مکس کر لیں۔ نہانے کے بعد بالوں پر لگائیں۔ چند مرتبہ کے استعمال سے بال کالے ہو جائیں گے۔ فالج کا مریض صحت یاب۔ محترم شیخ الوظائف صاحب، السلام علیکم۔ اللہ پاک آپ اور آپ کی نسلوں کو تا قیامت خوش و خرم و آباد رکھے، آمین۔ گزشتہ 5 سال سے میری تسبیح خانے سے نسبت ہے۔ اکثر روحانی محفل میں حاضری دیتا رہتا ہوں۔ میرا کریانہ اسٹور ہے۔ اپنے گاہکوں، جاننے والوں کو عبقری سے فیض یاب کراتا رہتا ہوں۔ گزشتہ رمضان کا آخری عشرہ تسبیح خانے میں گزارا۔ روحانی محافل سے ایمان میں پختگی آئی جو میری عملی زندگی میں بہتری کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ واپسی پر 9 خوبیوں یعنی برکات سے مزین پانی حسب معمول اپنے ساتھ لے کر گیا اور حسب سابق اپنے گاہکوں، تعلق والوں کو یہ پانی اس کی اہمیت بتا کر دیا۔ میرے پڑوسی دکاندار نے بتایا، اتوار کے آپ کا ناغہ ہوتا ہے۔ اس دن ایک شخص آیا تھا، وہ بتا رہا تھا فالج کی وجہ سے بولنے میں بہت مشکل ہوتی تھی۔ اس دکاندار نے شفائیہ پانی دیا جس سے مجھے افاقہ ہوا اور بولنے میں سہولت ہوئی۔ ایک وقت تھا کسان اور زمیندار مالدار تھے، زمینیں سونا اگلتی تھیں۔ اگر زمینوں اور فصلوں میں برکتیں پانا چاہتے ہیں تو دعائے حضرت علی کے عمل میں شامل ہوں۔ لنگر کا کشادہ استعمال۔